صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزول قرآن کی شب. نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پورے ماہ مبارک رمضان سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں تفسیر قرآن کریم اور دعائے کمیل کی تشریح کے اعتبار سے. آج ہم ان ایام میں پہنچ گئے ہیں جو ہمارے رمضان کی وہ ایام ہیں کہ جس میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے وہ عنایتیں ملتی ہیں، وہ کرامتیں ملتی ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے مومنین مومنات نے دنیا میں الحمدللہ عبادت کر کے حاصل کی ہے. آج ہم بغیر کسی تشریح کے، کیونکہ گزشتہ میں بھی ہم نے سورہ انا انزلنا کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور آج بھی ہم سورہ انا انزلنا کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ انا انزلنا کتنی عظیم ترین سورہ ہے اور اس کے سورہ کے سلسلے سے یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے. اچھی جائے کہ انشاءاللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی اس سورہ سے منسوب ہیں. اللہ کرے کہ وہ روایت جو میں بھی آپ کو خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب سے سلسلہ شروع ہوگا اور وہ جا کر 23 رمضان کو جا کے ٹکرائے گا. خدا کرے یہ 23 رمضان جو آنے والی ہے یہی ہو کہ جب 23 رمضان کی صبح ہوگی تو آسمان سے ایک آواز آئے گی جو جبریل امین کی ہوگی، الحق مع علی وشیعتہم الفائزون. حق علی کے ساتھ ہے اور ان کے شیعہ ہی صرف کامیاب ہیں. اور اس کے بعد آفٹرنون میں ایک آواز آئے گی کہ وہ آواز ابلیس کی ہوگی. یہ روایت معلوم ہونا شیعوں کو بہت ضروری ہے، ورنہ تقریباً ذرا ڈس بیلنس ہو جائیں گے کہ یہ وہ شیطان کی جو آواز ہوگی اس میں کہا جائے گا کہ فلاں 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 حق پر ہیں، ان کے چاہنے والے کامیاب ہیں. صبح جو آواز ہے وہ جبریل کی آواز ہے، الحق مع علی وشیعتہم الفائزون. حق علی کے ساتھ ہے اور ان کے چاہنے والے ہی صرف کامیاب ہیں. خدا کرے کہ یہ وہ رمضان ہو جس میں جبریل کی آواز ہمیں اور آپ کو سنائی دے چونکہ اس کے بعد سے پھر بہت قریب آ جائے گا ظہور کا معاملہ. بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور بہت کچھ نیا نیا ہو رہا ہے جس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھا گیا تھا. خدا کرے کہ یہ سال وہ آواز والا سال ہو. یہ روایت کے لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے شیعوں کو ضرور بتا دو تاکہ وہ دوسری آواز سے رسا ڈس بیلنس نہ ہو جائیں. تو ہماری آپ کی گفتگو گزشتہ میں بھی سورہ انا انزلنا کے لیے ہوئی تھی اور آج بھی انشاءاللہ سورہ انا انزلنا کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں گے. اس میں ارشاد ہے کہ امام محمد باقر صاحب ارشاد فرماتے ہیں من قرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر فجہر بها صوته كان كالشاهر بسيفه في سبيل الله عز وجل ومن قرأ سرا كان. کہتے ہیں کہ جو بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے آواز کے ساتھ، فجہر آواز کے ساتھ، تو ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں تلوار چلائی ہے، جنگ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو وہ ثواب ملے گا. اور کسی نے اگر پڑھا آہستہ سے، نہ آواز سے نہیں، تو پھر بدم ہی فی سبیل اللہ، ایسا ہے کہ اس نے اپنا خون یعنی زخمی ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں. ومن قرأ 10 مرات محى الله عنه 1000 ذنب من ذنوبه. کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے گا سورہ انا انزلنا کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹوا دے گا، اس کی جگہ پر 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. وہ اس نے اگر 10 مرتبہ جناب سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لی. یہ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ من قرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر فی فریضۃ من فرائض اللہ نادى منادیا عبد اللہ غفر اللہ لک ما مضى فاستانف العمل. کہتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قراءت کرے گا انا انزلنا کی واجب نمازوں میں جو فرض کی گئی ہیں، تو جب وہ پڑھتا ہے تو نعدہ
تو ایک ندا کرتا ہے منادی نے، ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، منادی کرتا ہے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، ما مضی، جو پچھلے تیرے گناہ جا چکے ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیا، فاستعن فی العمل، اب آگے کے جو عمل ہیں اس کے لیے تو ذرا فکر کر، چونکہ اس سے پہلے والا جو تھا معاملہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں سورہ انا انزلنا کے سلسلے سے کہ من قرأ هذه السور كان له من العجر كمن صام شہر رمضان، کہتے ہیں کہ اگر کوئی تلاوت کرے سورہ انا انزلنا کی، ابھی آپ نے سماعت فرما لیا سورہ انا انزلنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ سورہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہت قریب ہے، اور یہ ولایت والا سورہ ہے جو ہضم نہیں ہوتا دشمنان کو، اس لیے بہت کم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے تلاوت کی سورہ انا انزلنا کی، کان لہ من العجر، اس کو جو اجر ملے گا، کمن صام شہر رمضان وَإِن وافق لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر جنا والا پالی ہے، اور شہر پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اس نے اگر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لی۔ اللہ اکبر، بہانے سے پروردگار عالم دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی من اعتق قبر اخی المؤمن من ای ناہی یضع یدہ ویقرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر 7 مرات امن من فضائل اکبر، کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی قبر پر آئے اور آنے کے بعد کسی بھی طرف سے، دائیں سے بائیں سے کسی سے، اور اپنے ہاتھ یضع اپنے ہاتھ کو رکھے قبر کے اوپر، ویقرأ قرأت کرے انا انزلنا فی لیلۃ القدر 7 مرات، 7 مرتبہ پڑھے، امن من فضائل اکبر، وہ جو ہے مردہ اگر پڑھے گا تو خطرناک مراحل سے بھی وہ گزر رہا ہوگا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اس کو بچا لے گا۔ آپ کے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کے سبب سے، تو کسی بھی بندے مومن کی قبر پر جائیں یا مومنہ کی قبر پر جائیں تو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی، من قرأ کان لہ یوم القیامہ خیر البریہ رفیقا و صاحبا، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بہترین انسان میں شمار کیا جائے گا، بہترین انسان میں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں چھٹے امام نے کو بلایا تھا منصور نے نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ نقصان نہیں پہنچایا گیا، تو امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، تو امام نے فرمایا تھا کہ 7 مرتبہ نے انا انزلنا پڑھا تھا۔ تو اگر کہیں آپ جائیں کسی ایسے خطرناک آدمی کے پاس جس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو چھٹے امام نے جو نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لیجئے، تو پھر تقریباً جو ہے انشاءاللہ وہ جو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یعنی دشمن اہل بیت، وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ دوستو عزیزو، انشاءاللہ یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا سورہ انا انزلنا، جو اہم ترین اور مہم ترین سورہ ہے، اور یہ سورہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی فضیلت سے مخصوص ہے۔ اس کے بعد پھر دعائے کمیل کا یہ چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرِكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرِكَ، اے میرے پروردگار، تیرے کرم کے سارے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے، اور اپنے شکر کی توفیق عنایت فرما، وشکر کا، اور وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرِكَ، اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما دے۔ بہت سے ایسے جو دنیا میں عرفا گزرے ہیں، بہت سے عارف ایسے گزرے ہیں، بزرگان گزرے ہیں جنہوں نے مکروہ فعل بھی نہیں کیا تھا، جیسے علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے سے ملتا ہے، جن کی قبر مولا متقیان کے بالکل قبر کے قریب میں ہے۔ جب بھی انشاءاللہ نجف جائیں
تو ان کی قبر کے اوپر بھی مطلب ضرور پہنچیں، چونکہ انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں شیعوں کو ماشاءاللہ سے کشتی اہل بیت کے اوپر سوار کیا ہے۔ جو شیعہ نہیں تھے ان کو شیعہ بنوایا ہے، کلمہ الحمدللہ علی ولی اللہ ماشاءاللہ پڑھوایا ہے، اور بہت قابل آدمی تھے، اور اکثر بیشتر وہ جواب جو دیا کرتے تھے وہ جواب پریکٹیکل ہوا کرتا تھا، تھیوری میں بہت کم پریکٹیکل۔ لوگ تھیوری میں جواب بہت سے دیتے ہیں، وہ جواب پریکٹیکل میں تھے۔ وہ ایک انوکھے انسان تھے اس دنیا میں شیعہ بنانے والے ڈیبیٹر۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ جب وہ بہت کامیاب ہو گئے، 11 سال کی عمر میں عالم دورہ کی کرسی پر بیٹھ گئے، بڑے بڑے درس دینے لگے وہ، تو لوگ بہت تعداد میں ہو کے ان کے والد کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہے، آپ نے اتنے بہترین بچہ ہماری قوم کو عنایت فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں بلکہ ان کی والدہ کو جا کے مبارکباد پیش کیجیے۔ تو لوگ ان کی والدہ کے پاس ان کے گھر کے باہر آ کے جمع ہوئے، باہر سے اندر سے آواز آئی کہ ہلی تبھی کھم بنا، اس کو تو اور آگے جانا چاہیے تھا۔ تو ہیں کیا کیا آپ نے؟ کہ جب سے وہ ہمارے شکم میں آئے تھے تو ہم نے حرام تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے مکروہ غذا بھی نہیں کھائی تھی، اور جب بھی میں نے دودھ پلایا تھا تو ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سے وہ قریب ہو جاتے ہیں، نبی سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے غرفاء ذکر کرنے کے سبب سے، الحمدللہ الحمدللہ کہنے کے سبب سے، یا اللہ کہنے کے سبب سے، یا رحمان کہنے کے سبب سے، چونکہ یہ سب کے اندر میں سمجھ لیجئے کہ تقریباً ایک پوائنٹ ہے۔ جیسے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ 10 مرتبہ کہو تو پھر عرش سے کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بہت بڑا اہم مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر نماز حاجت ہو، اور نماز حاجت کو جب تمام کر نماز صبح کی طرح نماز ہوگی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ کیوں کہا؟ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم یعنی پاسورڈ جب استعمال ہو جاتا ہے تو بھی پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دعائے کمیل کے اندر میں ہم نے اور آپ نے یہی کہا پروردگار عالم کچھ ایسی چیزیں ہمیں عنایت کر دیں کہ جس کے ذکر کے سبب سے ہم تیرا قرب حاصل کر لیں۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو قرب حاصل کرنے کے لیے تھیوری اینڈ پریکٹیکل میں جناب والا تھا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پروردگار ہم سبوں کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔